السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ڈاکٹر سلمہ. امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. کچھ مزید سوالات کے جوابات دینے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. تو اب یہاں پہ مسئلہ، آج کے ان سوالوں کے جواب میں مسئلہ آتا ہے اپنے بوڑھے والدین کا. اب بوڑھا جو والدین ہے، اب ساری زندگی جو بھی کماتا ہے اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہے، وہ جو بھی اس نے کمائی کی ہوتی ہے. اب مثال کے طور پہ ایک بندہ جو ہے نا اپنی پوری زندگی کی کمائی میں 1 کروڑ روپیہ کماتا ہے. ٹھیک ہے، ابھی اس کے بچے چھوٹے ہیں، وہ کام کے قابل نہیں ہیں. وہ اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہے 1 کروڑ روپیہ. اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے وہ خود نہیں کھاتا، اپنے بچوں کو کھلاتا ہے. اب اس کا 1 کروڑ روپیہ ان بچوں کے پاس اس وقت سے، مثال کے طور پہ اگر جو ہے آج کا اگر لے لیں وقت، کہ آج کے دور سے شروع ہو گیا کوئی اپنے بچوں پر خرچ کرنا. ٹھیک ہے، تو آج اگر ایک جو سکہ ہے، مطلب اگر اس کی قیمت 1 روپیہ ہے، تو پھر کل کسی وقت میں یہی 1 روپیہ 1000 کے برابر ہوگا. ٹھیک ہے، تو اسی طرح جو ہے نا آج کی قیمت جس وقت وہ بڑے ہو کے کمانا شروع کریں گے اس کے بچے، تو اس کی جو کمائی ہے نا اس پر کیوں باپ کا حق ہے؟ اس وجہ سے حق ہے کہ جب وہ کمانا شروع کرے گا اس وقت وہ کاؤنٹ کرے گا کہ میرے باپ نے میرے اوپر اس وقت تک اتنے پیسے خرچ کیے ہیں اور آج میرے حصے میں کتنے بنتے ہیں. تو اب وہی 1 روپیہ 1000 کے برابر اگر ہو جاتا ہے، یا وہی اگر آپ کا 5000 جو ہوتا ہے، 5000 کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے، 1 روپے کے برابر ہی ہو جاتی ہے کہ 5000 1 روپے کے برابر. تو پھر اس وقت سے آپ کاؤنٹ کریں کہ اب جو ہے نا اس کی قیمت کیا بنتی ہے. تو پھر اس وقت کا 1 کروڑ پھر جو ہے نا ہو سکتا ہے کہ 10 کروڑ بن جائے. تو 10 کروڑ جو ہوتا ہے نا وہ آپ کی باپ کا قرضہ ہوتا ہے جو آپ نے دینا ہوتا ہے. اب یہ جو 10 کروڑ ہے نا، یہ 10 کروڑ آپ نے اپنے باپ کا الگ سے کرنا ہے. اس کروڑ میں اس کو آپ نے گھر بھی دینا ہے. اس کو اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، یا آپ کی ظاہری بات ہے کہ آپ کی بیویاں تو ان پر تو خدمت نہیں ہے، اگر وہ دل سے کرنا چاہے، ماں باپ سمجھے تو کر سکتے ہیں، ورنہ شرعی طور پہ وہ صرف آپ کی خدمت پر تب مامور ہے کہ جب آپ بھی اس کے ساتھ صحیح سلوک کرتے ہیں، بیوی آپ کی. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ جو ہے نا باپ کے لیے آپ کوئی نوکر رکھ دیں، نوکرانیاں رکھ دیں ان کو، تاکہ وہ ان کی کیئر کریں. اگر آپ پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ ان کو اس کے اپنے ہی پیسوں سے ہی آپ رکھ کے دیں. آپ کو تو اپنا حصہ بھی بیچ میں ایڈ کرنا چاہیے، کیونکہ آپ اگر ان کی کیئر نہیں کر رہے تو اپنی جگہ پہ آپ نوکرانی اپنی طرف سے ہائر کر کے دیں گے ان کو. تو یہی چیزیں یو کے میں اولڈ ہاؤس جتنے بھی بنے ہوئے ہیں، یہی چیزیں گورنمنٹ کر رہی ہے. یہ تو گورنمنٹ کہاں سے کرتی ہے یہ پتہ ہے آپ کو کچھ؟ گورنمنٹ انہی بچوں کی پیسے کاٹتی ہے، انہی بچوں کے جو اخراجات ہوتے ہیں نا انہی سے کاٹ کے ان کے حصے میں بھرتی رہتی ہے، جیسے پینشن ملتی ہے ہمیں. تو یہ طریقہ ہے کہ وہ آپ کے ماں باپ کا حق ہے. ماں جو ہوتی ہے ساری جائیداد اپنے بچوں کے نام لکھ دیتی ہے، ایسا اسے کرنا ہی نہیں چاہیے، غلط بات ہے یہ. کیونکہ اینڈ پہ آ کے وہی آپ کی ضروریات ہیں. جب آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ضعیف ہو جاتے ہیں، کام کرنے کے قابل آپ نہیں رہتے ہیں، تو اس وقت وہ اماؤنٹ آپ کے کام آتی ہے. اس اماؤنٹ کا حق آپ کے والدین کا ہے جو آپ نے دینا ہے ان کو. اگر یہی چیز ہم سمجھ لیں تو کوئی بھی والدین گھر سے بے گھر نہ ہو، کوئی بھی مانگنے پہ مجبور نہ ہو، کوئی بھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے. اگر آپ کے والدین کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو ظاہری بات ہے وہ آپ کی انسلٹ نہیں ہے کیا؟ سوچیں نا ذرا اس بات کو. اسی وجہ سے ان چیزوں کو اگر آپ شروع سے ہی صحیح نہیں رکھیں گے تو پھر زمانہ تو آپ کو برا کہے گا، پھر آپ برے ہوں گے بھی، کیونکہ آپ نے اس کام کو صحیح طریقے سے کیا ہی نہیں. ٹھیک ہے، اب یہ تو ہوگی والدین کی بات. بہن بھائیوں کی آپ کو میں نے سمجھا دی ہیں. اب بھائی جو ہوتے ہیں، بھائی کا بھائی پر کیا حق ہوتا ہے؟ تو اب ایک بھائی بڑا ہے، ٹھیک ہے، اب اس کے پاس ہی سارے گھر کا جو نظام ہے نا وہ اس کے ہاتھ میں، سارے گھر کا نظام، خرچہ وغیرہ سب کچھ اس نے کرنا ہے. تو اب اس نے جو ہے نا اپنے بھائی کا حصہ پورا ہے، اب اس حصے میں سے اس نے اس کو ایجوکیٹ بھی کرنا ہے، تعلیم بھی دلوانی ہے، اس کو نوکریاں بھی کروانی ہے، سب کچھ. تو وہ حساب رکھے کہ اس کا جو حصہ بنتا ہے اس حصے میں سے کتنا اس پر خرچ ہوا ہے، اس کے حصے میں سے ہی اس پر خرچ کرے وہ، اور اس کو ساتھ ساتھ بتائے کہ تمہارے حصے سے یہ میں نے خرچ کیا ہے، اب تمہارا حصہ باقی نہیں ہے. اگر پھر بھی وہ زیادہ مانگے تو آپ اسے بتائیں کہ پھر یہ کم رہ جائے گا، کل پھر مجھ سے نہ مانگنا، تمہیں خود مزدوری کرنی پڑے گی، خود کرنا پڑے گا سب کچھ.
یہ بھائی کو کلیئر کریں، آپ صاف بات بتائیں، ہر چیز کا حساب رکھنا ضروری ہے۔ جیسے صبح سے شام ہوتا ہے نا کہ صبح سورج نکلتا ہے تو شام کو ڈوبتا ہے، تو ہر ایک کا حساب اگر آپ شروع سے رکھیں گے نا تو آپ بھائیوں کے سامنے شرمندہ بھی نہیں ہوں گے۔ بھائی بہنوں کا سب آپ نے حساب رکھنا ہے اگر آپ گھر کے بڑے ہیں۔ آپ نے کوئی چیز دوسروں کو نہیں زیادہ دینی، ہر ایک کا حساب آپ سے کیا جائے گا، ایک ایک چیز کا حساب کیا جائے گا، ورنہ وہ جو اس کے ساتھ اپنا انصافی کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کا حصہ بھی کاٹ کے ان کو دے دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ بات آ گئی بہن بھائیوں کے حصوں کے بارے میں۔ تو اس کے علاوہ ان میں سے جو آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے وہ غریبوں یتیموں میں جو آپ دینا چاہتے ہیں، تو غریبوں یتیموں کو اگر آپ دیں گے تو آپ کو دعا ان سے ملے گی، لیکن اگر آپ اپنے بیماریوں کے بارے میں کروانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ان بیماریوں کے لیے صفائی کروانے کے لیے ضرورت پڑے گی۔ ٹھیک ہے، تو پھر نیکسٹ میں اگلے پارٹ میں کچھ اور چیزوں کے ساتھ جو ہے نا اس کی کلیئر کرتی ہوں۔ میں ابھی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔